السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر
فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بڑے ہی قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، عزت کے لائق سفید ریش بزرگوں، معززات سامعات ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نماز باجماعت کی اہمیت اور فرضیت کے حوالے سے قرآن و سنت سے آپ نے چند باتیں سماعت فرمائی تھیں. مجھے انشاءاللہ یہ یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر بلکہ تمام احباب نے نماز باجماعت کے لیے اہتمام ضرور کیا ہوگا. اسی سے ملتا جلتا موضوع اور آج کی ہماری گفتگو کا جو محور ہے، نماز میں خشوع کی فضیلت اور اہمیت. جس طرح ہم نے گزشتہ جمعہ میں ذکر کیا تھا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نماز انسان پر فرض کی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا بھی فرض کی ہے. تو آج کی گفتگو کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی، اس کے ساتھ ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ نماز ادا کرنے کو بھی ضروری قرار دیا ہے. اسی کو عام فہم الفاظ میں خشوع و خضوع کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. مزید اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ظاہری اور باطنی چیز ہوتی ہے. ایک چیز آپ کو ظاہر سے کچھ اور نظر آ رہی، باطن سے کچھ اور ہے. بالکل اسی طرح نماز کا معاملہ ہے. نماز کا ظاہر کچھ اور ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ ہاتھوں کو اب سینے پر باندھ رہے ہیں، گھٹنوں تک لے کر جا رہے ہیں، قیام کے اندر ہیں، آپ رکوع کے اندر منتقل ہو رہے ہیں. یہ ظاہری کیفیت ہے. لیکن اسلام نے صرف ظاہری کیفیت کو مرغوب خاطر نہیں رکھا، بلکہ انسان کی نماز پڑھتے ہوئے جو باطنی کیفیت ہے، اس کا دل کیا کہہ رہا ہے تو وہ مسجد میں، لیکن اس کا دل کہاں پر ہے؟
لوگوں کو تو یہ شو ہو رہا ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ کا بہت زیادہ اس کے اندر تقوی اور خوف اور خشیت ہے، لیکن اندر کھاتے دل کے اندر کیا ہے اسے باطنی کیفیت کہا جائے گا۔ دل کو درست کرنا نماز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہری نماز سے زیادہ یہ بہتر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ انسان اللہ تبارک و تعالی انسان سے نہ صرف یہ کہ اس کے اعضاء کی کیفیت طلب کرتا ہے بلکہ اس کی دلی جو کیفیت ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو خشوع کیا ہے کہ نماز کے اندر آدمی نماز اس طرح ادا کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم اتنی کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک معنی تو خشوع و خضوع کا یہ ہے، اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا محور ہے۔ دوسرا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عام حالات میں بھی چلتے ہوئے قدم قدم پر انسان اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اسے بھی خشوع کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ نماز انسان اس طرح پڑھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو آپ نے فرمایا کہ کم از کم اتنی کیفیت پیدا کرو کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے میرا خالق دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے خشوع و خضوع اختیار کرنا نہ صرف یہ کہ یہ اہم معاملہ ہے بلکہ فرضیت کی حد تک اس کا درجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، نمازوں پر محافظت کرو، پابندی کرو، خاص طور پر نماز عصر کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ وقوموا لله قانتين، یہ امر ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ خشوع کا معنی کیا ہے؟ امام المفسرین حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی جو آیت ہے والخاشعین والخاشعات، اس کی تفسیر میں لکھا ہے الخشوع السکون والطمأنینہ والتؤدۃ والوقار والتواضع۔ خشوع کسے کہا جاتا ہے؟ سکون کو، اطمینان کو، نرمی، وقار اور تواضع کو کہا جاتا ہے کہ انسان بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دے، بالکل اس کو لاغر سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو کھپا دے، اس کا نام خشوع ہوتا ہے۔ صحیح البخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے 50 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، کئی سوالات انہوں نے کیے۔ ایک سوال کیا کیا؟ مل احسان، اے اللہ کے نبی احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت تو اس طرح کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو کم از کم اتنا رکھو کہ چلو میں نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، اسے احسان کہتے ہیں۔ اور جو آدمی احسان کا رستہ اختیار کرتا ہے اپنی ہر عبادت میں، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر عبادت میں انسان یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یاد رکھیے کلاس کے اندر اگر استاد موجود ہو اور انسان طالب علم اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو دیکھ رہا ہو، یقین جانیے اس وقت اس کے پڑھنے کا لیول کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اسی طرح
اگر اسٹوڈنٹ کو یہ ہو کہ میرا ٹیچر مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی اس کا خشوع کا لیول جو ہے، پڑھائی کا لیول، اسٹڈی کا لیول، وہ یقیناً کچھ اور ہوگا۔ ایک ہے کہ شتر بے مہار، کہ ہم مسجد میں آئے، وضو کر کے آئے، جیسے تیسے نماز پڑھی چلے گئے۔ نہیں بھائی، ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے، ہمارا کوئی معبود ہے جس کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ نماز کی مثال حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کچھ اس طرح دی ہے، قال بعض السلف، بعض اہل علم کی رائے انہوں نے نقل کی ہے، الصلاۃ کجاریہ تہدی الی ملک من الملوک، کہتے ہیں نماز کی مثال ایک لونڈی کی مثال ہے، ایسی لونڈی کے جو بادشاہ کو تحفہ دی جا رہی ہے۔ فما الظن بمن یہدی الیہ جاریہ شلاء، آپ کا کیا خیال ہے کہ بادشاہ کو اگر ایسی لونڈی پیش کی جائے جس کا ہاتھی شل ہو، او عوراء او عمیاء، یا وہ اندھی ہو، کانی ہو، او مقطوعۃ الید والرجل، یا اس کا ہاتھ اور پاؤں کٹا ہوا ہو، او مریضہ او دمیمہ او قبیحہ، یا وہ مریض ہو، لاغر ہو، بدصورت ہو، قبیح ہو، حتی یہدی الیہ جاریہ میتہ بلا روح وجاریہ قبیحہ، حتیٰ کہ اس کے پاس ایسی لونڈی اس کو تحفہ دی جائے جو بالکل مردہ ہو، اس کے اندر روح باقی نہ ہو، بالکل بری صورت والی اسے پیش کی جائے، تو کیا وہ بادشاہ اس کو قبول کر لے گا؟ یہی معاملہ نماز کا ہے۔ لولی لنگڑی نماز اللہ کو نہیں چاہیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ نمازیں ہم پڑھتے ہیں بہت وقت نکال کر، مصروف ترین دور ہے، ہر کوئی مصروف ہے، اس کے باوجود بھی جن پر اللہ نے فضل کیا، رحم کیا، وہ وقت نکالتے ہیں، نرم گرم بستر سے اٹھ کر، ٹھٹھرتی راتوں میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے، کپ کپاتے ہوئے مسجد میں آ کر نماز بھی ادا کریں، ایسی نماز جس کے اندر کوئی روح ہی نہ ہو، جس کے اندر کوئی مغز ہی نہ ہو۔ ایسی نماز تو اللہ کو نہیں چاہیے بھائی، جس نماز کے اندر روح نہیں ہے۔ نماز کی روح کیا ہے؟ خشوع و خضوع اختیار کرنا۔ نماز کا مغز کیا ہے؟ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دینا۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے جسم کو کعبہ کی طرف کر لینا یہی کافی ہے۔ نہیں عزیز، اپنے جسم کو کعبہ کی طرف کیجئے اور اپنے دل کو رب کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ یقین جانیے پھر جو نماز میں مزہ آئے گا اور سرور آئے گا، سلف کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ تھوڑا اور آگے بڑھیے، نماز میں خشوع کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ نماز میں خشوع و خضوع کا رستہ اختیار کرنا یہ فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز کی ادائیگی بندوں پر بڑی مشکل ہے۔ ہاں، جو خشوع اختیار کرتے ہیں، نماز کے اندر اپنے دلوں کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتے ہیں، ان پر یہ مشکل نہیں ہے، ان کو تو نماز پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خشوع اختیار کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں کہ آج ہم اپنے رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، آج اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو براہ راست سجدہ کرنے کی توفیق اللہ دے دے گا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس کی طرف ہم نے لوٹائے جانا ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خشوع و خضوع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا یہ بات اب سامنے آ گئی
کہ جس طرح نماز ادا کرنا انسان پر فرض ہے، بالکل اسی طرح اس نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنا، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، جس قدر انسان توجہ کے ساتھ نماز پڑھے گا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی زیادہ ملے گا۔ آپ کے پاس آنسر شیٹ ہے، آپ جس طرح اچھے انداز کے ساتھ اپنا کویسچن پیپر سالو کرتے ہیں اتنے ہی نمبر استاذ کی طرف سے، ٹیچر کی طرف سے آپ کو ملتے ہیں، تو نماز کا کیا معاملہ، کیا ایسے ہی ہے؟ نہیں۔ سنن ابی داؤد میں عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الرجل لا ينصرف وما كتب له الا 10 صلات۔ آدمی جب نماز پڑھ کے واپس پلٹتا ہے، کسی کو 10 گنا اجر اللہ تبارک و تعالی دے رہے، 9 کسی کو 9واں حصہ اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے، ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، کسی کو اللہ تبارک و تعالی 10واں حصہ دے رہے، کسی کے یوں سمجھ لیں 10 نمبر آ رہے ہیں نماز میں سے، کسی کے 9 نمبر ہیں، کسی کے 8 نمبر ہیں، کسی کے 7 نمبر ہیں، کسی کے 6 نمبر، کسی کے 5 4 3 2 نمبر۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے کم وہ لوگ ہوں گے جن کو نماز کا مکمل اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہوگا۔ اس لیے آج سے عہد کیجئے کہ یہ نماز ایسی ویسی نہیں ہے کہ سارے یہاں نماز پڑھ کے یہ سب کی نماز برابر ہے، نہیں بھائی، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی تھی نا۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی، دوسرے کی قبول ہی نہیں کی۔ بھائی اس نے بھی جانور خریدا ہوگا، اس نے بھی جانور لیا ہوگا، اس کے گلے پر چھری اس نے بھی چلائی ہوگی، ایک کی قبول اللہ نے کر لی، دوسرے کی نہ کی، کوئی تو وجہ ہے۔ سینکڑوں لوگ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، ہر ایک کی نماز قبول نہیں ہوتی، بڑی معذرت کے ساتھ ہر ایک کی نماز قبول نہیں ہوتی، ہر ایک کو مکمل اجر نہیں مل رہا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی نماز پکڑ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یہ لو اپنی نماز۔ جس طرح استاد پرچہ پکڑ کر طالب علم کے منہ پر دے مارتا ہے کہ یہ حل کیا تھا، میں نے سارا سال تمہیں یہ پڑھایا تھا، یہ لو اپنا پرچہ اور واپس جاؤ، تمہیں فیل کر دیتا ہوں، نیکسٹ کلاس میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر دے مار دی جاتی ہے کہ جاؤ لے جاؤ، ہمیں ایسی نماز نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری امت سے جو چیزیں ختم ہوں گی ان میں سے ایک نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی ہے۔ ان اول شیء یرفع من هذه الامه الامان والخشوع، سب سے پہلے میری امت سے جو چیزیں ختم ہو جائیں گی وہ امانت ہے اور نماز کے اندر توجہ ہے، خشوع و خضوع ہے۔ آج کون ہے امانت دار؟ کون ہے نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنے والا؟ اور یاد رکھیے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے یوشک ان تدخل مسجد جماعہ، قریب ہے کہ تم کسی جامع مسجد میں داخل ہو، فلا ترى فيه رجلا خاشعا، اس پوری مسجد میں، پوری جامع مسجد میں آپ کو ایک ایسا انسان بھی نظر نہیں آئے گا کہ جو اپنی نماز کے اندر خشوع کا رستہ اختیار کرتا ہو۔ یہ تو بڑی پہلے عبادہ بن صامت رضی اللہ نے فرما دیا تھا کہ قریب ہے ایک بہت بڑی جامع مسجد میں آپ جاؤ، ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو۔ یہ عبادہ ابن صامت صحابی رسول ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جو لوگ نماز میں خشوع و خضوع اختیار نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، یہ نفاق کا رستہ ہے، منافقوں کا رستہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یقیناً منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ہاں اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا
إلى الصلاة قاموا كسالى. منافق لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑے تھکے ہوئے بوجھل حالت میں کھڑے ہوتے ہیں. يراؤون الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں. ولا يذكرون الله إلا قليلا, بہت کم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر پاتے ہیں. تو یہ منافقوں کا شیوا ہے کہ مسجد میں آگے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نمازی ہوں, میری اولاد نمازی ہے, میں اللہ والا ہوں, میں حاجی, نمازی اور پرہیزی نہیں. عزیز بھائی, یہ منافق لوگوں کا طرز عمل ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں. اور ایک اور روایت میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں خشوع و خضوع اختیار نہیں کرتا سب سے برا اور سب سے بڑا چور وہ ہے. اسوأ الناس سرقہ الذي يسرق من صلاته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا اور بدتر چور وہ ہے کہ جو نماز کی چوری کرتا ہے. قالوا یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ, انسان اپنی نماز سے کیسے چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا يتم رکوعها ولا سجودها, وہ نماز میں رکوع مکمل نہیں کرتا, سجدہ بھی پورا نہیں کرتا. بڑی معذرت کے ساتھ ہم یہاں اس وقت مسجد میں موجود ہیں, میرا یا آپ کا جوتا اگر باہر کوئی آدمی چرا لے, ہمیں پتہ چل جائے کہ اس آدمی نے جوتا چرایا ہے, اس بیچارے کا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا اس بیچارے کا؟ ہر کوئی اسے مارنا پیٹنا شروع کر دے گا. کیوں بھائی؟ جوتا چورایا مسجد سے, اللہ کے گھر سے. ہاں, وہ چھوٹا چور ہے, وہ چھوٹا چور ہے. سب سے بڑا اور برا تو چور وہ ہے جو پہلی صف کے اندر کھڑا ہو کر نہ رکوع مکمل کر رہے نہ سجدہ مکمل کر رہے. رکوع میں گیا فوراً اٹھ گیا. دوسری روایت میں الفاظ کیا ہے؟ ينقر كنقرة الغراب, جس طرح کوے چونچے مارتے ہیں ویسے چونچے مارتے ہیں. دھڑام سے سجدے میں فوراً اٹھ جاتا ہے. کیا پڑا سجدے کے اندر, کیا پڑا رکوع کے اندر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ, آپ کا رکوع کم از کم 10 مرتبہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے تھے. اور دوسری طرف یہ پیغام بھی ہے ہم سب کے لیے, اگر کبھی امام نماز لمبی کروا دے تو پیچھے سے کھانسا نہ کرے, امام کو متوجہ نہ کیا کرے, متنبہ نہ کیا کرے. اس کو پتہ ہے, شکر ادا کیا کرے کہ میں ایسی مسجد میں آیا ہوں جہاں بڑے اطمینان کے ساتھ, بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھائی جاتی ہے, اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ طریقے کے مطابق نماز پڑھائی جاتی ہے. بھائی کون پیچھے آدمی لگا ہوا ہے, آہستہ آہستہ انہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز ادا کریے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور صحابہ کرام کو آپ نے سکھایا. آگے بڑھتے ہیں. نماز میں خشوع اختیار کرنے کی فضیلت کے حوالے سے کہ جو لوگ بڑی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں, ایسے آدمیوں کو کیا ملے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, ایسا انسان کامیاب ہے کہ جو بڑے اچھے انداز کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے. کون سے لوگ؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں, بڑی توجہ انہماک کے ساتھ اور بڑی شائستگی کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کامیاب ہو گئے. اور دوسرے نمبر پر یہ یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ہے ایسے لوگوں کے لیے. والخاشعین والخاشعات, خشوع کرنے والے مرد
اور نماز میں خشوع کرنے والی عورتیں. آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ایسے لوگوں کے لیے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے جو گزشتہ گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات افترضهن اللہ تعالی من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن. 5 نمازیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے، جو شخص بڑے اچھے انداز کے ساتھ وضو کرتا ہے اور ان کے وقت پر، جو نماز کا وقت ہے اس وقت کے اندر نماز پڑھتا ہے، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، اور نماز میں مکمل رکوع کرتا ہے، مکمل سجدہ کرتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَن يُغْفِرَ لَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. اسی طرح دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے آدمی کے بارے میں کہ جو آدمی اچھے سے وضو کرتا ہے ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، لا يحدث فیہما نفسہ، 2 رکعتیں کیسے ادا کرتا ہے کہ نماز کے دوران اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتا رہتا، اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتا رہتا. غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے جتنے گناہ بھی ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سارے بخش دیتا ہے، صرف 2 رکعتیں پڑھنے کے ساتھ. تو جو لوگ توجہ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی سنت نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کتنا اجر ہے. اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی ہی یہ روایت ہے کہ جو آدمی 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے جو ان پر فرض کی ہیں پڑھتا ہے، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، مکمل نماز ادا کرتا ہے، كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ذمے ہے کہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے. اسی طرح نماز میں خشوع اختیار کرنے کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جنت میں داخلہ بلکہ جنت الفردوس میں داخلہ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب تم اللہ سے جنت طلب کرو فاسألوه الفردوس، تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیوں؟ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے. تو جو انسان مکمل نماز ادا کرتا ہے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کے ساتھ خوش ہو جاتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے جنت الفردوس میں داخلہ عطا کر دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ چند صفات اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر کے کیا فرمایا؟ یہی لوگ وارث بننے والے ہیں۔ کس چیز کے وارث؟ جو انسان 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، 5 نمازیں بر وقت ادا کرتا ہے، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، کہ جو جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں۔ میرا اور آپ کا مطمع نظر جنت الفردوس ہی ہے نا، کہ ہم جنت الفردوس پہ چلے جائیں۔ تو یقین کیجئے آج سے ہی اپنی نمازوں پر فوکس کیجئے، اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجئے۔ نماز کو بہتر بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک معروف قصہ امریکہ میں پیش آیا، جسے اکثر واعظین نے بیان کیا ہے۔ ایک گورے نے پوچھا کسی آدمی سے کہ یار یہ 5 وقت آپ کو ہوتا کیا ہے؟ کیا کرتے ہو 5 وقت؟ اس نے کہا کہ میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ نماز میں پڑھتے کیا ہو؟ کہا یہ تو معلوم نہیں ہے، میں اپنے امام صاحب سے پوچھوں گا۔ امام صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ کہا دعائیں کرتا ہوں۔ بھائی اپنے رب سے کیا دعائیں کرتے ہو، کیا کہتے ہو مالک کو؟ معلوم نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں، آپ کسی بھی جامع مسجد میں تجزیہ کر کے دیکھ لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ بھائی یہ بات تو بات کیا نا کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس بات کو تو ابھی سائڈ پہ رکھیں۔ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں، بر وقت 5 وقت کی وہ نماز ادا کرتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کی مکمل دعائیں آتی ہیں؟ اور پھر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پڑھی جانے والی دعاؤں کا ترجمہ بھی یاد ہو؟ پرسنٹیج آپ سامنے رکھیں اور گریبان میں جھانک کر روئیں، چلائیں، اللہ کا خوف اختیار کریں، اللہ سے ڈریں اور معافیاں مانگیں کہ اللہ 50 سال کی عمر ہو گئی ہے میری، میں 20 سال کا ہو گیا، 30 کا ہو گیا، 70 کا ہو گیا، نمازیں یا اللہ پڑھتا رہا، مجھے پتہ نہیں تھا اس کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے۔ میں آج سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اور کسی حافظ صاحب سے ساری دعائیں یاد کرتا ہوں با ترجمہ۔ یاد رکھیے یہ اگر آپ کام کر لیں پھر نماز پڑھیں، جو نماز پڑھنے کا سرور آئے گا گزشتہ آپ ساری زندگی بھول جائیں گے۔ میں چند واقعات نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے حضرات کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ مزید ذوق شوق ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ سب سے پہلے تو ہمارے لیے رول ماڈل اور نمونہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ مطرف ابن شخیر اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحا من البکاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کے سینے سے آواز آتی تھی جس طرح چکی پس رہی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری روایت میں عزیز کا عزیز المرجل کا لفظ ہے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز کہ جیسے کوئی ہنڈیا تیار ہو رہی ہے، ابل رہی ہے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہی معاف کر دیا ہوا تھا، ان کا کوئی گناہ نہیں ہوا کرتا تھا، اس کے باوجود بھی اتنا خشوع و خضوع اختیار کرتے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوج جایا کرتے تھے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز کا کیا عالم ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، کہا مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو فلیصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ امی جان نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے رسول، میرے والد گرامی ابو بکر بڑے ہی نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتے، وہ روئیں گے، چلائیں گے۔ اور وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب ابھی کھل کر اسلام سامنے نہیں آیا تھا، ابھی چھپ چھپ کر عبادتیں کی جاتی تھیں،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے باہر نماز ادا کرتے. کیسے نماز ادا کرتے؟ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً، بہت زیادہ رونے والے، بڑے نرم دل تھے ابو بکر. لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھتے تھے اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر پاتے تھے، ان کی آنکھیں آنسوں کے ساتھ بہہ پڑتی تھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا. قرآن اتنا پڑھتے، اتنا قرآن پڑھتے، اتنا روتے کہ بس اوقات لوگ بیمار پرسی کرنے آتے کہ آپ کو ہوا کیا، صاحب فراش ہو جاتے. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے قرآن کا تو کہنا ہی کیا، ان کی تو شہادت بھی قرآن پڑھتے ہوئے ہوئی ہے. علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو لیجئے، خشوع و خضوع کا عالم دیکھیے کہ جیسے نماز کا وقت ہوتا، علی المرتضی رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، کتنا قرب ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کا خوف دل میں تھا. یہ نہیں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص رشتہ دار ہوں، نہیں، اتنا خوف دل میں. بیان کرنے والے کرتے ہیں علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو جب نماز کا وقت ہوتا ان کا چہرہ ہی بدل جاتا اور پوچھا جاتا کیا ہوا، اور آگے سے کہتے کہ یہ وہ چیز ہے نماز، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ اطاعت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں پر، دیگر چیزوں پر یہ ڈالی، لیکن کسی نے یہ قبول نہ کی، انسان نے قبول کر لی. یہ بہت زیادہ بھاری ذمہ داری. عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کی نماز دیکھیے، اتنا خشوع و خضوع کا عالم، نماز میں ایسے کھڑے ہوتے جیسے کوئی ستون ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حالات نے پلٹا کھایا. عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ پر حملہ بھی کیا گیا دوران نماز، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے، نماز جاری رکھی. اور یہیں پر بس نہیں، عبداللہ ابن الزبیر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا بیٹا ہاشم موجود ہے، اس پر سانپ گر جاتا ہے، لوگ سانپ سانپ کی آوازیں لگا رہے ہیں، اور عبداللہ ابن زبیر اپنی نماز ادا کر رہے ہیں. امام سعید ابن جبیر تابعی ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے. یقین کرو گے تو ایک بات کروں، کہتے ہیں 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، مجھے آج تک یہی پتہ نہیں چل سکا کہ نماز میں میری دائیں طرف کون ہوتا ہے اور بائیں جانب کون ہوتا ہے. عروہ ابن الزبیر رحمہ اللہ، نماز کا یہ عالم ہے، موذی جانور کی وجہ سے ان کی ٹانگ وہ زہر آلود ہو چکی ہے. ڈاکٹر حضرات مشورہ دے رہے ہیں ٹانگ کاٹنے کا اور ایسی دوائی پلانے کا کہ جس کے ساتھ انسان کے جو حواس ہیں وہ بالکل ختم ہو جائے، بے ہوشی طاری ہو جائے. اور وہ ابن زبیر کہتے ہیں اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے ٹانگ کاٹنی ہے کاٹ لو. کب کاٹیں؟ کہا میں جب نماز پڑھوں گا نا اس وقت مجھے کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، میں نماز شروع کرتا ہوں، آپ ٹانگ کاٹ لینا. نماز شروع کی ہے عروہ ابن زبیر، تابعی ہیں، نماز شروع کی، اطباء نے، ڈاکٹر حضرات نے آپ کی ٹانگ کاٹ لی اور آپ کو بالکل بھی احساس نہ ہوا. امام بخاری رحمہ اللہ، آج ایسے نہیں لوگ امام بخاری کو یاد کرتے، ان کی نماز کا عالم دیکھیے. نماز پڑھتے ہیں، تاریخ بغداد میں لکھا ہے نماز ظہر کا وقت ہوا، نماز سے پہلے سنتیں پڑھنا شروع ہو گئے، اور سنتیں پڑھنے کے بعد اپنے ایک ساتھی سے کہتے ہیں کہ ذرا دیکھنا میری کمر میں کیا مسئلہ ہے. اس نے دیکھا تو وہاں ایک بڑ تھی اور اس نے 16-17 جگہ آپ کو ڈسا تھا جس کے ساتھ آپ کی ساری کمر سوج گئی تھی. کہا نماز ہی توڑ دیتے؟ کہا نہیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق. عباد ابن بشر صحابی رسول ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں پہرا دیتے ہوئے. 2 صحابی رسول، ایک انصاری ایک مہاجر، دونوں کی ذمہ داری ہے پہرا دینے کی. ایک صحابی لیٹ جاتے ہیں، دوسرے پہرا دیتے دیتے نماز شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. سنن نبی داؤد وغیرہ میں یہ روایت بسند صحیح موجود ہے. نماز شروع کی، دشمن نے تیر مارا، پکڑ کر اس کو نکال دیا، نماز جاری رکھی، پھر دوسرا، تیسرا، 3 تیر اس نے مارے.
خون نکلنے کے ساتھ دوسرے صحابی رسول بیدار ہوئے. کہا کیا ہوا؟ سبحان اللہ، آپ نماز توڑ دیتے، مجھے بتا دیتے. کہا نہیں، سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا 2 رکعتوں میں، چاہا اس کو ختم ہی کر لوں. اور کچھ ہی دیر بعد ان کی شہادت ہو جاتی ہے. یہ وہ ہمارے اسلاف ہیں. اور یہیں پر بس نہیں، جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ گجرانوالہ میں جامع مسجد محمدیہ میں خطیب تھے. ایک آدمی حجرہ شامقین سے، اوکاڑے کے علاقے سے ان کے پاس نماز پڑھنے آیا کرتا تھا. ایک بار انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنی دور سے میرے پاس جمعہ پڑھنے آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا آپ جمعہ کی جو نماز پڑھاتے ہیں پورا ہفتہ اس نماز کا میرے اوپر اثر رہتا ہے. کہا تم تکلف کرتے ہو، اوکاڑا سے آتے ہوئے رستے میں لاہور آتا ہے، لاہور میں تقمیت الاسلام میں حضرت داؤد غزنوی رحمہ اللہ ان کے پیچھے جمعہ جا کر پڑھا کرو. اگلا جمعہ وہاں پڑھا اور پھر آ کر بتایا. پوچھا ہاں بتاؤ. کہا ان کے پیچھے میں جو نماز پڑھ لیتا ہوں پورا 1 مہینہ اس نماز کا میرے اوپر اثر رہتا ہے. اور یہی ان کے آبا میں عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کے بارے تو معروف تھا کہ نماز اس طرح پڑھتے کسی چیز کا انہیں احساس تک نہ ہوتا. ایک بار واقعہ پیش آیا، دوران نماز بارش شروع ہو گئی. سلام پھیرا، عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ پوچھنے لگے کہ میرے کپڑے کیوں بھیگے ہوئے ہیں؟ کہا بارش ہوئی ہے. کہا بارہ شد و عبداللہ را خبر نہ شد، بارش ہو گئی، عبداللہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بارش ہو گئی ہے. یہ کیفیت آج بھی پیدا ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے انشاءاللہ خالص کر لیں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی خالصتاً ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم عبادت کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اخلاص پیدا فرما لے اور انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. سوال ہے کہ جمعہ کی 2 اذانوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض مساجد میں جمعے کی 2 اذانیں کہی جاتی ہیں. بھائی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ کی 1 اذان ہی ہوتی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی 1 اذان ہی رہی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں چونکہ لوگ زیادہ مسلمان ہوئے تھے، اذان کی آواز سب تک نہیں پہنچتی تھی، اس لیے مدینہ میں باہر بازار کے قریب زورا ایک مقام تھا، وہاں پر انہوں نے دوسری اذان کا اجرا کیا تھا. وہاں کہی جاتی تھی دوسری اذان. گویا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے دوسری اذان کا سلسلہ شروع ہوا ہے. رہی بات آج کے دور میں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج دوسری اذان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنے لوگ ہیں سب تک آواز الحمدللہ پہنچ جاتی ہے. گویا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی دوسری اذان پر عمل کرنا بھی چاہتا ہے تو دوسری اذان کا تعلق مسجد میں تو ہے نہیں. عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد میں 2 اذانیں شروع نہیں کروائی تھیں. ایک اذان باہر ادھر بازار کے قریب ہوتی تھی زورا مقام پر، ایک اذان مسجد میں ہی ہوتی تھی. تو آج اگر کسی نے 2 اذانیں کہنے بھی ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، وہ پھر بازار کے اندر جا کر اذان کہے، مسجد میں 2 اذانیں کہنے کا ثبوت نہیں ہے. دوسرا سوال ہے کہ نمازی کے آگے سے اگر کوئی گزر جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں بھائی، نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن خشوع و خضوع میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اس لیے یہ جو نماز ادا کرنے والا ہے، سنتیں پڑھنے والا، یہ نماز اس پر فرض ہے کہ وہ سترے کا اہتمام کرے. کسی ستون کے پیچھے کھڑا ہو، آگے کوئی پھٹی رکھ لے، دیوار کے پیچھے ہو جائے، کسی ساتھی کے پیچھے نماز پڑھ لے. یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ آپ نے تو فرمایا لا تصلی الا الی سترہ، سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو سترے کے بغیر نماز ادا کرتا تو اس کی نماز ہی باطل ہے. اس لیے قریب ہو کر نماز ادا کرنی چاہیے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ ایک التجا کی ہے کہ والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جتنے اہل اسلام
اہل توحید وفات پا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنا رحم فرمائے، ان کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے ساتھ بھر دے، نور کے ساتھ منور کر دے۔ جتنے اہل اسلام حیات ہیں، موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اخلاص میں، ان کی عبادات میں، ان کی صحت میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما